دنیا میں کروڑوں ولیوں نبیوں میں صرف دو ایسے ولی تاریک السلطنت یعنی انہوں نے اللہ کے لیے گھر نہیں، دکان نہیں، مکان نہیں، کھیت کھلیان نہیں، بلکہ اپنی سلطنت، اپنی راجشاہی، اپنی بادشاہی کو لات مار دیا۔ سبحان اللہ۔ دو ہیں، غیر معروف کئی ہیں لیکن مشہور زور سے بولو دو ہیں۔ اور اسی ترک سلطنت کی وجہ سے اللہ نے انہیں تمام ولیوں پہ ایک مخصوص قسم کی فضیلت دی ہے، مخصوص قسم کی فضیلت دی ہے۔ وہ دو ولی کون کس سلسلے میں؟ اے چشتیوں، اپنے مقدر پہ ناز کرو، یہ دونوں کسی اور نہیں، سلسلے چشتیہ میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سلسلے زور سے بولو یار۔ ایک سلطان ابراہیم بن ادہم، دوسرے سلطان سید اشرف جہانگیر۔ ایک سلطان ابراہیم بن ادہم، ایک سلطان سید اشرف جہانگیر، اور میرا غریب نواز ان دو تاریک السلطنت کے بیچ میں ہے۔ ایک سے چمک لے رہا ہے، دوسرے کو چمک دے رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور زیادہ خوبی سنا دوں گا تو ہضم بات ہو سکتا ہے کسی کو ہضم بھی نہ ہو۔ اس خوبی پر میرے ماں باپ قربان۔ میں مانتا ہوں کہ خدا کی راہ میں 10 روپیہ 50 روپیہ لٹانے والا دل والا، 100 روپے کوئی لٹا دے بہت بڑے دل والا، 1000 دے دے تو مت پوچھو اس کے اخلاص پر، 2-4 لاکھ دے دے تب تو اس نے جنت میں گھر بنا لیا۔ اس اشرف سمنان کو تم کیا کہو گے؟ اشرفیوں، اپنی نسبت و قسمت پہ ناز کر۔ میرے سرکار نے گھر نہیں، پریوار نہیں، کھیت کھلیان نہیں، سمنان نہیں، سلطنت سمنان کو چھوڑا۔ سبحان اللہ۔ چھوڑا تو ایسا چھوڑا کہ جب تک چھوڑا نہ تھا سمنان کے سلطان تھے، جب چھوڑ دیا تو جہان کے سلطان ہو گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تبھی محدث اعظم فرماتے ہیں کہ سمنا کے تخت چھوڑ کر غوث الورا ہوئے، یوں سلطنت کے ترک نے سلطان بنا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یوں سلطنت کے ترک نے سلطان بنا دیا۔ وہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی جو تخت شاہی پہ بیٹھے ہوں اور دل ذکر اللہ میں محبوب، وہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی جو مرغ و ماہی کے دسترخوان پر بھی غریبوں کی سوکھی روٹیاں یاد کرے، وہ مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی جو علم و فقاہت کا حالیہ کہ علاء الدولہ سمنانی کہیں کہ مکتب علم کا سلطان آ رہا، وہ مخدوم اشرف سمنانی جن کے بارے میں سنی تو سنی ایک دیوبندی کاتب مبارک پوری کہے، وہ کہے کہ میں نے سلسلے چشت اہل بہشت میں بڑے بڑے اولیاء پر کتابیں پڑھی ہیں سنی ہیں، مگر وہ ولی جو علم و عرفان کا مخزن ہو اشرف جہانگیر سے بڑھ کے ہم نے نہ دیکھا۔ سبحان اللہ۔ اشرف جہانگیر سمنانی جو 7ویں صدی ہجری کا مجدد اعظم ہو، وہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی جو اردو زبان کا بانی ہو، وہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی جو جن کے غلام چاندی کے برتن میں کھانا جن کے لیے پروسا جائے، ذرا غور کر، اشتغال باللہ دے، تعلق بالرسول دے کہ جب خدا کو پانا ہوا تو میرے اشرف اپنی جہانگیری پر ناز کرتے ہوئے سمنان کے تخت کو بھلا کر بنگال میں پنڈوا میں پہنچ کے پتے میں ابلا ہوا چاول کھایا۔ اتنا کھایا اور ایسا کھایا کہ ایک دن مرشد برحق حضور شیخ علاء الحق پنڈوی کہنے لگے جو آپ کے پیر اور حضرت خالد بن ولید کی اولاد میں سے، فرمانے لگے ابنی اشرف، بیٹا اشرف میں تو جانے والا ہوں، انی ذاہب الی ربی، میں تو جانے والا ہوں،
ایک تجھ سے میری یہ خواہش ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تو اس کی تکمیل کر دے. کہ حضور میں آپ کا غلام ہوں, آپ کا مرید ہوں. آپ ایسا کیوں کہہ رہے؟ کہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک دن آنے والا ہے کہ اللہ تیرے دستے پاک پر کائنات کی کنجیاں رکھ دے گا. سبحان اللہ سبحان تجھے غوث الاغواث بنائے گا. محبوب یزدانی کا خطاب آئے گا. جہانگیر کا خطاب تو خانقاہ سے ملا, اور مخدوم اشرف محبوب ماست کا خطاب ارض و سما سے آئے گا. تو القطب الاعلی والقطب الارشاد بنے گا. وعدہ کر اشرف کہ جب تو منصب غوثیت پر فائز ہوگا اس وقت میرا بیٹا نور وہ اولیاء بنگالہ کے گرد میں ہوگا, میرا جنازہ رکھا ہوگا اور قطب کا اعلان کیا جائے. اے اشرف وعدہ کر کے تو اپنے پیر زادے نور کو نور قطب عالم بنائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے اشرف کی شان دیکھ, پیر کہہ رہا ہے کہ اپنے پیر زادے کو اپنے رنگ میں رنگ لے. سبحان اللہ. وہ سلطنت, وہ سلسلہ ہے سلسلہ اشرفیہ جس کی جڑیں ترک سلطنت پر. ارے سن اکھاڑنے والوں, تمہارا وجود اکھڑ جائے گا. دریا کی موجوں سے پوچھ, وہاں بھی سلسلے اشرفیہ کے غلام. سبحان اللہ سبحان اللہ. مشہور بات مجھ سے مولانا نے کہا کہ کچھ حالات مخدوم پاک کے حوالے سے بس بریف کر کے بات کو سمیٹنا چاہ رہا ہوں. توجہ کے ساتھ تیار ہے؟ سمندر کا سفر, ہچکولے کشتی اشرف کھا رہے ہیں. لطائف اشرفیہ برکات چشتیہ بحر زخار میں مرقوم ہے. حضرت نظام الدین یمنی لکھتے ہیں کہ جب چلنے لگی تو میں تھا, شمس الدین فریاد رس تھے, ابو المکارم تھے, حضرت بابا حسین تھے اور فقیر تھا. دل میں خیال آیا. کیا آیا؟ خیال آیا کہ ہر جگہ تو اشرفی مل جاتے ہیں, کیا سمندر میں بھی کوئی اشرفی ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. یا اس میں بھی کوئی ہے؟ اتنا کہنا حضرت سے کہا بھی نہیں, دل میں خیال آیا تھا نظام یمنی. دیکھا کیا کہ ایک قوی ہیکل انسان سمندر کے سینے کو چیرتا ہوا نکلا. کمر تک اس کا بدن انسان کی طرح, اس کے نیچے مچھلی کی طرح ظاہر ہوا اور جھک کے سلام کرتا ہے, اے مسافروں السلام علیکم. سب نے جواب دیا. پھر اس شخص نے کہا تم میں اشرف کون؟ سرکار مخدوم پاک نے فرمایا ہاں کہو میں ہی اشرف ہوں. کہ حضور میں آپ کے غلام کا غلام بولا. غلام نہیں کہا, کیا کہا؟ میں آپ کے غلام کا غلام ہوں. سرکار مخدوم پاک مسکرائے کہا اچھا کیا تو میرے مرید و خلیفہ در البحر کا مرید ہے؟ کہاں حضور ہم سب در البحر کے مرید ہیں. اور وہ شہر مدینۃ الاشرف اسی سمندر کے نیچے ہے. در البحر شہر کے والی ہیں, ہم سب 5000 ان کے مرید ہیں. میرے آقا نے کہا کہ جا, میرے آقا جا رہے ہیں, سبحان اللہ. میرے پیر جا رہے ہیں, انہیں پیار سے لے کے نیچے ہے. حضرت نظام الدین یمنی کہتے ہیں کہ ہماری کپ کپی کا حال یہ تھا کہ مقام اشرف دیکھ کر ہم پر ایک ہیبت طاری ہو گئی. میں غش کھا کے گر پڑا, ہوش آیا تو سکتے میں آ گیا, سوچ میں پڑ گیا. اے خسرو اب میں سمجھا نمی دانم جب منزل بود سب جائے کہ من بودم. ارے جو حال تیرا نظام کو دیکھ کے ہوا تھا وہی اشرف سمنان کو دیکھ کے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان مخدوم سمنا, فیضان مخدوم سمنا, فیضان شیخ الاسلام, فیضان حضور غازی ملت, حضور تاج